یہ کہانی ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہے جو میرے اور میرے خاندان کے ساتھ گزر چکی ہے۔ میرے لیے یہ واقعہ نہ صرف خوفناک تھا بلکہ زندگی بھر کے لیے ایک ایسی یاد بن گئی ہے جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ شاید آپ اس کہانی کو محض ایک افسانہ غیر حقیقی سمجھیں، مگر جو کچھ بھی ہم نے اس گھر میں محسوس کیا وہ ایک حقیقت ہی تھی، اور اس کا خوف اب بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 7 سال پہلے کا ہے۔ میرے والدین نے ایک پرانے محلے میں ایک گھر خریدا تھا۔ یہ گھر ایک سنسان گلی میں واقع تھا اور اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ہم نے سوچا کہ اسے مرمت کر کے وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں کئی قسم کے پودے الفاگی ہوئے تھے اور درختوں کی شاخوں سے جالے لٹک رہے تھے۔ گھر کی چھت خاصی بڑی اور کھلی تھی۔ چھت سے پورے محلے کا منظر نظر آتا تھا اور اس کی چھت پر ایک پرانا آہنی دروازہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جب ہم وہاں منتقل ہوئے تو سب کچھ نارمل تھا، مگر جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جان پائے۔ دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی اور بچے ہمارے قریب سے گزر رہے ہیں، مگر ہم نے جب چھت کے کونے کو دیکھا تو ہمیں وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ آواز ہمیں اس دن کے بعد کئی بار سنائی دی۔ ہم دونوں نے سوچا کہ یہ شاید ہماری کوئی غلط فہمی ہو، لیکن پھر ایک دن رات کے وقت جب ہم چھت پر گئے ہمیں وہی آواز سنائی دی۔ اس بار ہم نے اپنے کان کھول کر سنا اور یہ محسوس کیا کہ وہ ہنسی کی آوازیں کچھ دور سے آ رہی تھیں۔ ایک دن جب میں اور میری بہن چھت پر کھیل رہے تھے، ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ چھت کے ایک کونے میں کچھ بچے جو ہماری عمر کے لگتے تھے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کا جسم دھندلا تھا اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ان کے چہروں پر کوئی ایسا رنگ تھا جو انہیں نارمل نہیں بناتا تھا۔ وہ بچے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور زمین پر کچھ شکلیں بنا رہے تھے جیسے وہ کسی کھیل میں مگن ہوں۔ ہم دونوں گھبرا گئے اور چھت کے دوسرے کونے میں جا کر چھپنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہم چھپے وہ بچے ہماری طرف آ گئے اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے۔ ان بچوں کی آوازیں اتنی تیز ہو چکی تھیں کہ ہمیں ایسا لگنے لگا جیسے وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہوں۔ ہم دونوں خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن جیسے ہی ہم نے قدم بڑھائے وہ بچے ہماری طرف دوڑنے لگے۔ ہم دونوں فوراً چھت کے ایک کونے کی طرف دوڑنے لگے، اور جب ہم نے اس کونے میں چھپنے کی کوشش کی وہ بچے ایک دم غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہونے کا کوئی واضح نشان نہیں تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ ایک دن جب ہم چھت کے ایک کونے میں کھیلنے گئے تو ہمیں ایک پرانی کتاب ملی۔ وہ کتاب ایک پرانے بکسے میں رکھی ہوئی تھی جو کبھی کسی نے کھولا نہیں تھا۔ کتاب کے صفحات پر ایک عجیب سا پیغام تھا جسے کسی نے انگلی سے لکھا تھا، جو بھی یہاں آئے گا وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ ہم دونوں نے اس کتاب کو جلدی سے بند کیا اور واپس کمرے میں آ گئے۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، لیکن ہم نے والدین سے اس کتاب کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ چند دنوں بعد ہمیں اس گھر کے بارے میں کچھ اور معلومات ملے اور ہمیں پتہ چلا کہ اس گھر میں جنات کی موجودگی کا ذکر کئی سال پہلے بھی ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جنات کبھی بچے کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے۔ ایک دن جب ہم چھت پر کھیلنے گئے ہمیں وہ پرانا آہنی دروازہ نظر آیا جس کا ہم نے پہلے کبھی تذکرہ نہیں سنا تھا۔ دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، لیکن ایک دن وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ ہم دونوں نے خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ ہم اس دروازے کے پیچھے دیکھیں گے۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا ہمیں ایک تاریک سی سیڑھی نظر آئی جو نیچے کسی غار کی طرف جا رہی تھی۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے اس سیڑھی کے ساتھ نیچے اترنے لگے، اور جیسے ہی ہم نیچے پہنچے ہمیں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو خون کی تھی اور وہ کمرہ بہت سرد تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر بچوں کے ہاتھ کے نشان تھے اور ان ہاتھوں میں خون کی لکیریں تھیں۔ ہم دونوں اس منظر سے دہشت زدہ ہو گئے اور فوراً واپس اوپر چڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔
ہم نے اس گھر کی تاریخ کے بارے میں مزید تحقیق کی اور ہمیں پتہ چلا کہ اس گھر میں کئی نسلوں سے جنات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنات اپنے آپ کو بچوں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کچھ پراسرار واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک دن معلوم ہوا کہ گھر کے ارد گرد ایک قبریں ہیں جن میں کئی برسوں سے دفن ہونے والے افراد کی روحیں آباد ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی ہم نے سامان پیک کرنا شروع کیا، وہ بچے دوبارہ ہماری چھت پر نظر آنے لگے۔ اس بار ان کی ہنسی میں ایک گہری دہشت تھی اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آخری رات اس گھر میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب ہم سو رہے تھے، اچانک ہمیں ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہمارے کمرے کے اندر آ رہا ہو۔ ہم نے دروازہ کھولا مگر کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے دروازہ بند کیا، وہ بچے پھر چھت پر کھیل رہے تھے اور ان کی ہنسی کی آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن ہم نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور وہاں سے منتقل ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی جب ہم اس علاقے کے قریب سے گزرتے ہیں، ہمیں وہ آوازیں اور سائے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ جنات کے بچے آج تک ہمارے پیچھے ہیں۔